ایک شیطان ہے اور ایک شیطان کا بندہ ہے، ایک شیطان اور ایک شیطان کا بندہ ہے۔ عبد الشیطان کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک شیطان ہے اور ایک خناس ہے، ایک شیطان ہے اور ایک یہ خناس ہے جسے عبد الشیطان کہتے ہیں۔ تو ایک کام شیطان کا ہے، ایک کام خناس کا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہے یا آپ بھول گئے ہیں، میں نے کہا غیر مقلدین کے کئی نام ہیں، میں آپ کو ایک ایک نام بتاتا رہوں گا، یاد ہے؟ دو نام پہلے بتا دیے تھے۔ نمبر ایک آپ کیا لفظ نشر مرتب نہیں ہوتا، میں نے اسے یاد بھی کرایا تھا کہ لفظ نشر مرتب سمجھتے ہو نا، جیسے اجمال ہو ویسے تفصیل ہو، اسے لفظ نشر مرتب کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اصطلاحی الفاظ کے معنی کرنے سیکھو نا، کبھی عوام کو لفظ نشر مرتب سمجھانا پڑ جائے تو آپ پریشان ہو، ہم ان کو لفظ نشر مرتب سمجھائیں کیسے؟ لفظ نشر مرتب کا معنی کہ جیسے اجمال ہو ویسے تفصیل ہو۔ لفظ کا معنی لپیٹنا ہے، نشر کا معنی پھیلانا ہے، جس ترتیب سے لپیٹا ہے اسی ترتیب سے پھیلا دیں، اسی کا نام لفظ نشر مرتب ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا غیر مقلدین کا ایک نام ہے الاٹیہ، پلاٹیہ، طلاقیہ۔ پہلے الاٹیہ ہے، نام ان سے لیا ہے نا، پھر پلاٹیہ ہے، خدمات ہیں، پھر طلاقیہ ہے، اپنے مذہب کی اشاعت ہے۔ تو الاٹیہ، پلاٹیہ اور طلاقیہ۔ دوسرا انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اہل حدیث، اور تیسرا نام ان کا میں نے کہا تھا خناس ہے۔ ایک ہوتا ہے شیطان اور ایک ہوتا ہے خناس۔ شیطان کسی قدر بیوقوف زیادہ ہے اور خناس شیطان کی نسبت سمجھدار ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ شیطان محنت کرتا ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس محنت کرتا ہے کہ نیک عمل بھی کرے اور قبول بھی نہ ہو۔ شیطان کی محنت کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت نیک عمل کرے اور قبول بھی نہ ہو۔ اب دیکھو، نیک عمل نہ کرنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا عمل کرے اور قبول نہ ہو یہ نقصان دہ ہے۔ تو شیطان نیک عمل کرنے نہیں دیتا اور خناس تھپکیاں دیتا ہے، اگر تو نے نیک عمل نہ کیا تو لوگ تجھے برا کہیں گے، اس لیے نیک عمل تو کرنا ہے تاکہ لوگ نیک کہیں، لیکن عمل اس طرح کرنا ہے تاکہ قبول نہ ہو۔ جولائی کے روزے کتنے سخت ہیں، آنے والے ہیں۔ شیطان پوری محنت کرے گا کوئی آدمی جولائی کا روزہ نہ رکھے۔ تو جوان آدمی ہے، روزانہ 8 گلاس پانی پینا چاہیے ڈاکٹر کہتے ہیں، تو نے پانی نہ پیا، تیرے معدے کا مسئلہ بنے گا، گردے کا مسئلہ بنے گا، جوانی پر اثر پڑے گا، رنگ کالا ہو جائے گا، اور بڑی اس کو ترغیب دے گا۔ اب شیطان کی کوشش ہوگی کہ آدمی روزہ نہ رکھے۔ شیطان سوچتا ہے کہ اس نے داڑھی اتنی لمبی رکھی ہے جو ناف تک جا رہی ہے، ناف سے بھی نیچے ہے، اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا تو لوگ تو گالیاں دیں گے۔ تو اس لیے طریقہ اختیار یہ کرو، آپ صبح صادق کو کھانا پینا چھوڑ دو، روزہ رکھ لو، لیکن سورج کے غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے توڑ دینا، سورج کے غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے توڑ دینا۔ اب دیکھو، شیطان نے روزہ رکھنے نہیں دیا اور خناس نے روزہ آخر تک پہنچنے نہیں دیا۔ شیطان کی بات مانتا تو ایک روزہ رکھنا پڑتا، بعد میں قضا کرتی، اور خناس کی بات مانی ہے، اب ایک نہیں، 2 نہیں، 2 ماہ کا روزہ قضا میں بطور کفارے کے رکھے گا۔ جب غروب شمس سے پہلے آدمی روزہ توڑ دے تو اس کے ذمہ کفارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو شیطان کی مانتا تو ایک قضا رکھنا پڑتا، اور خناس کی مانی تو 2 ماہ کفارے کے رکھے پڑے بے۔ اب یہ شیطان سے زیادہ خطرناک کام خناس کا ہے۔ جب رات آئے گی تو شیطان نے کہنا ہے تراویح نہ پڑھنا، دیکھیں اتنی چھوٹی سی رات ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گھنٹے روزانہ سونا چاہیے، تو 4 گھنٹے بھی نہیں سو پائے گا، صحت بگڑ جائے گی، اس لیے سونا ہے، تراویح نہیں پڑھنی، تراویح چھوڑ دے گا۔ اور خناس نے کہنا نہیں، تراویح تو پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ایسی ہے کہ تراویح ہو بھی نہ اور یہ بندہ خوش بھی ہو جائے، اس کی نیند بھی خراب ہو، اس کو ثواب بھی نہ ملے۔ 8 رکعت تہجد پڑھ لینی ہے اور نام تو نے اس کا تراویح رکھ دینا ہے۔ 8 رکعت تہجد پڑھ لے اور نام اس کا تراویح رکھنا۔ اب دیکھو، شیطان نے تراویح چھڑا دی ہے اور خناس نے تہجد کا نام تراویح رکھ کے اس کو ٹرخا دیا ہے۔ شیطان کی معنی تراویح تب بھی نہیں ہے اور خناس کی معنی تراویح تب بھی نہیں ہے۔ فرق کیا تھا؟ شیطان کی مان لیتا تو نیند پوری ہو جاتی اور تراویح نہ پڑھنے کا گناہ کر لیتا، اور عید کے دن آ کر مسجد میں امام صاحب سے کہتا، حضرت اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، رمضان میں تراویح نہیں پڑھ سکا، دعا کرو اللہ مجھے معاف فرما دے۔
اور اس خناس نے اس کی نیند بھی خراب کرائی ہے، تراویح بھی چھڑائی ہے، اور یہ اکڑ کے عید کے دن پھرتا ہے کہ میں نے ایک آدمی جس نے تہجد کا نام تراویح رکھا ہے، یہ سارے گناہ گار ہیں جس نے تراویح پڑھی ہے۔ تو شیطان کی بات مانتا تو عید کے دن توبہ کر لیتا، خناس کی بات مانی ہے تو توبہ بھی نہیں کر رہا۔ تو شیطان تراویح پڑھنے نہیں دیتا اور خناس تہجد کا نام تراویح رکھا کے ٹرکھا دیتا ہے۔ تو شیطان کا کام بھی ٹھیک خطرناک، لیکن خناس کا کام شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کہے گا کہ تو نے مصافحہ 2 ہاتھ سے نہیں کرنا، کیوں؟ اگر یہ مصافحہ کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ما من مسلمین یتصافحان، اللہ کے نبی نے فرمایا جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں قبل ان یتفرقا، ان کے جدا ہونے سے پہلے۔ تو شیطان کہے گا نہ مصافحہ کرے، نہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے اور نہ اس کے گناہ ختم ہوں۔ لیکن خناس کہے گا اگر مصافحہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے بڑا بے ادب اور بد تہذیب ہے، دیکھو سلام ہی نہیں لیتا، اس لیے مصافحہ تو کر لو لیکن 2 ہاتھ سے نہیں کرنا، مصافحہ 1 ہاتھ سے کرنا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں آدمی گانا صرف کان سے سنتا ہے، لیکن جہنم میں صرف کان نہیں جائے گا، پورا جسم جائے گا، اور جانے کا سبب کان ہوگا۔ اگر آدمی غیبت کرے تو صرف زبان سے کرتا ہے، جہنم میں پورا جسم جائے گا اور جانے کا سبب صرف اس کی زبان ہوگی۔ آدمی آنکھ سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، پورا جسم جہنم میں جائے گا اور جانے کا سبب صرف آنکھ ہوگی، جس نے نامحرم کو دیکھا ہے جہنم میں جائے گا، اور جانے کا سبب صرف ہاتھ ہوگا جس ہاتھ سے گناہ ہوا ہے۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، آدمی مصافحہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں گناہ آدمی 1 ہاتھ سے کرتا ہے یا دونوں سے کرتا ہے؟ بولو سب بولو، 1 سے کرتا ہے یا دونوں سے؟ تو جب 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا تو دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے نا، اور جب 1 سے مصافحہ کرے گا تو اب دیکھو مصافحہ بھی ہو گیا، 1 ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے، 1 کے باقی ہیں، تو پھر بھی جہنم میں جائے گا نا۔ تو شیطان چاہے گا مصافحہ کرے ہی نہ، اور خناس کوشش کرے گا کہ مصافحہ بھی کرا لے اور گناہ بھی رکھ لے، مصافحہ بھی کرا لے اور گناہ بھی رکھ لے۔ اب بتاؤ شیطان خطرناک ہے خناس خطرناک ہے؟ بولو۔ تو شیطان کے خلاف محنت کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ خناس کے خلاف محنت کی ضرورت ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں بھی رائے ونڈ جانے کا ارادہ کرو اور کھڑے ہو جاؤ، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں جلسوں میں کہتا ہوں سرگودا آنے کا ارادہ کرو اور کھڑے ہو جاؤ، خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ رائے ونڈ کا نام سن کر شیطان پریشان ہوتا ہے، اور سرگودا مرکز کا نام سن کے خناس پریشان ہوتا ہے۔ ایک کو خوش کرنا ہے یا دونوں کو پریشان کرنا ہے؟ یا دونوں کو پریشان رکھیں، وہ بھی دوڑتا رہے اور یہ بھی دوڑتا رہے۔ اس لیے میں بات کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ والوں کی محنت اور ہے اور ہماری محنت، دونوں محنتیں جدا جدا نہیں ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا، اور نمبر 2 امت کا ایمان اعمال بچانا۔ تبلیغ والوں کی محنت لانے والی ہے اور ہماری محنت بچانے والی ہے۔ امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، اور ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ تبلیغی جماعت کی محنت فضائل والی ہے، اور عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی محنت دلائل والی ہے۔ تبلیغ والوں کے ذمہ لانا ہے اور ہمارے ذمہ بچانا ہے۔ اب بتاؤ دونوں میں کوئی توڑ ہے یا جوڑ ہے؟ اس لیے آپ نے دونوں کام کرنے ہیں یا ایک کام کرنا ہے؟ جو دونوں کی بات کرے وہ جوڑ والا، اور جو ایک کی نفی کر کے ایک کی بات کرے وہ توڑ والا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ توڑ والا کون ہے اور جوڑ والا کون ہے۔ آپ جوڑنے کی بات کریں، امت کو توڑنے کی بات نہ کریں۔ میں جب سبق پڑھاتا ہوں یا بیان کرتا ہوں نا تو میرے سامنے سارے چہرے ہوتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میری بات سن کر خوش کون ہے اور میری بات سن کر پریشان کون ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری بات سن کر خوش کون ہے، میری بات سن کے پریشان۔ آپ ایمان سے بتاؤ ہم اپنی درسگاہ میں تبلیغ کی بات کھل کے کرتے ہیں ہی نہیں کرتے؟ تو یہ بڑا دل ہونے کی بات ہے، یہ چھوٹا دل ہونے کی بات ہے؟ ہم جتنی مسلکی دیوبندی جماعتیں ہیں ہر ایک کی بات کھل کے کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا کام ہمارا کام ہے، ہر ایک کی تائید کرتے ہیں بھی ہر ایک کا کام یہ ہمارا کام ہے۔ جو کام ہم نہیں کر سکے ہمارے دیگر افراد اور ہمارے دوست اور بھائی کر رہے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں۔
تو جس طرح ہم ان کے مشکور ہوتے ہیں وہ ہمارے مشکور نہ ہوں، لیکن کم از کم ہم سے ناراض تو نہ ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمارا شکریہ ادا کریں، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہمارے بیان کرائیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہماری تائید کریں، لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کم از کم ہماری تردید نہ کریں، یا اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے دیکھیں نا، ہمارے پورے ملک کا نمائندہ اجتماع ہے طلباء کا، تو میں یہ بات اس لیے بار بار کھول کے کہتا ہوں، ہماری گزارشات سنیں اور آگے جا کر سنائیں، ہماری بات سمجھیں اور آگے جا کر سمجھائیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی بات کچھ نہیں۔ مجھے فکر صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ کوئی بندہ اس کی تردید کر کے اپنی آخرت خواہ خراب نہ کر بیٹھے۔ ہمیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ تردید کر کے بلا وجہ آخرت خراب نہ کر بیٹھے۔ افراد کو سمجھاؤ بھی، ان کا کام وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔